یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، امر مصلح یعنی نماز کا بیان۔ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، درا حالے کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور اسی طرح تم نماز کے قریب نہ جاؤ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر یہ ہے کہ تم گزرنے والے ہو راستے سے، مگر یہ ہے کہ تم گزرنے والے ہو راستے سے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک آئے قضائے حاجت سے۔ غائط کا لغوی معنی نشیبی جگہ ہے اور یہ کنایہ ہے قضائے حاجت سے۔ اگر تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پس تم تیمم کرو سطح زمین کی مٹی سے۔ طیب کہتے ہیں پاک، صعیدن کہتے ہیں سطح زمین، زمین کے اوپر کا حصہ، پس تم تیمم کر دو سطح زمین کی، طیباً پاک مٹی سے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی۔ اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو اس مجلس میں شراب بھی پی گئی اور بہت سے ساتھیوں نے پی۔ تو جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران سورہ کافرون تلاوت کر رہے تھے، تو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ انہوں نے پڑھ لیا اعبد ما تعبدون، تو اب معنی بالکل بدل گیا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو قرآن کریم کی پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، جب بھی تم لوگ نماز پڑھنے لگو تو اس وقت نشے میں قریب نہ جاؤ، نماز کی حالت میں تم نشے کے قریب نہ جاؤ، اگر تم نے نشہ کیا ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی گویا مطلب تھا نماز سے پہلے اگر نشہ کیا ہوا ہے نماز نہ پڑھو، جب نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھو۔ شراب کا حکم چونکہ حرمت کا تدریجاً آیا ہے نا، آہستہ آہستہ آیا۔ پہلے حکم تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، تو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو یہاں سے بھی بعض لوگ سمجھ گئے کہ جب اس میں منافع کم ہے اور گناہ زیادہ ہے تو لوگ اس سے سمجھ گئے، بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی۔ پھر جب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس سے بھی لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نشے سے انسان دور رہے، تب بھی بہت سے لوگ بچ گئے۔ اب تیسری مرتبہ پھر جب صریح الفاظ میں یہ حکم آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم ہم پہ نازل کر دے۔ تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک واضح حکم نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو ان آیات کے اندر اب قیامت تک کے لیے شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ معلوم ہوا نشے میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہوتا، اس لیے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، عموماً جو نزاعی معاملات ہوتے ہیں وہ نشے میں ہوتے ہیں۔ چونکہ نشے میں انسانی عقل کام نہیں کرتی، ہوش و حواس قابو میں نہیں ہوتے، تو اس لیے انسان عموماً جو اپنا بڑا نقصان کر لیتا ہے وہ کس حال میں؟ نشے میں۔ ولا جنوباً، یہ پیچھے برعطف ہے، اسی طرح تم نماز کے قریب نہ جاؤ درا حالے کہ تم حالت جنابت میں ہو۔ تو جب حالت جنابت ہے تو اس میں غسل کرنا لازم ہے،
اور اگر غسل نہ کر سکے، پانی موجود نہ ہو یا بیمار ہو، تو آگے حکم آ رہا ہے پھر تم تیمم کرو۔ تو ولا جنوباً، یہ درمیان کا جملہ چھوڑ کر آگے دیکھیں حتی تغتسلوا، تو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر دو۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ بریکٹ میں، الا عابری سبیل، کس میں؟ بریکٹ میں۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، یا تو یہ کہ تم گزرنے والے ہو راستے سے، مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پہ جنابت لاحق ہو گئی، اس پہ غسل فرض ہو گیا، مثلا احتلام ہو گیا، تو اب اگر وہ کہیں مسجد سے گزرنا چاہ رہا ہے، اب غسل کیا نہیں ہے، غسل کے لیے جا رہا ہے تاکہ غسل خانے میں جا کر غسل کریں، اور اس کو مسجد یا مسجد کے کسی کونے سے گزرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ایسی عذر میں آدمی گزر سکتا ہے۔ ایک آدمی مثلا مسجد میں سو گیا، اب اس کو احتلام ہو گیا، تو اب مسجد کے اندر تو غسل نہیں کر سکتا، باہر نکل کر غسل کرے گا۔ تو اب یہ جو مسجد کے اندر سے گزر کے جا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ یہ آدمی گزر سکتا ہے۔ تو الا عابری سبیل، مگر یہ کہ وہ گزرنے والا ہو راستے سے۔ اب دیکھو جنابت کی حالت تو ہے، لیکن یہ استثناء ہے، ایسے آدمی کے لیے استثناء ہے کہ اگر وہ گزرنے کے لیے بغیر غسل کے، بغیر تیمم کے گزر گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگرچہ بہتر تو یہ ہے کہ وہاں اگر مٹی موجود ہے یا مل سکتی ہے تو تیمم کر لے احتیاطاً، پھر مسجد سے گزر جائے۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا، صرف گزرنے کی حد تک گزر گیا، کوئی اور متبادل راستہ نہیں تھا، تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ نمبر 2، اس کے نیچے لکھیں مسافر ہو تو اس کا حکم تیمم ہے، مسافر ہو تو اس کا حکم تیمم ہے۔ تو یہ تو یہاں دوسری بات ہے، امیر صاحب جائیں، تو یا اگر مسافر ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تیمم ہے۔ تو اب تیمم کا حکم آئے گا اس کے لیے کہ اگر ایک آدمی، اب مسافر بھی راستے سے گزرتا ہے نا، مسافر بھی تو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اب اس کو ہر جگہ پانی نہیں ملتا، تو گویا اس کے لیے استثناء ہے کہ مسافر آدمی تیمم کرے تب بھی جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک مفہوم میں نے عرض کیا کہ یہاں مراد مسافر ہے کہ اس کو اگر پانی نہیں مل رہا، راستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، تو وہ مٹی سے تیمم کرے تب بھی جائز ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، تو دیکھو پہلے مسافر کا حکم آ گیا، اور اب حکم کس کا آ رہا ہے؟ مریض کا حکم آ رہا ہے۔ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آ جائے نشیبی جگہ سے۔ نشیبی جگہ میں نے عرض کیا کنایا ہے قضاء حاجت سے، عموماً انسان قضاء حاجت کے لیے نشیبی جگہ پر جاتا ہے۔ قرآن کریم نے صریح لفظ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کوئی من البول، پیشاب سے آئے یا پاخانہ کر کے آئے، قرآن نے کنایا لفظ استعمال کیا۔ ایسے موقعوں پر بہتر ہوتا ہے کہ انسان کنایا لفظ استعمال کرے، تو کہا نشیبی جگہ جو کنایا ہے بول و براز سے، جیسے قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کنایا استعمال کرتا ہے، یا کنایا استعمال کرتا ہے جب مرد عورت کو ڈھانپ لے، تو عموماً ایسے مواقع پر کنایا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو کہا جب تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آئے، او لامستم النساء، یا تم صحبت کر لو عورتوں سے، لامستم یا تم صحبت کر لو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، اجازت تیمم، اجازت تیمم، تو تم تیمم کر لو، صعیداً طیبا، سطح زمین کی پاک مٹی سے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 صورتیں بیان کی، اگر تم بیمار ہو یا نمبر 2 سفر میں ہو۔ بیمار ہو کہ پانی استعمال کرنے سے تکلیف بڑھ رہی، اب طبیب حاذق نے کہا غسل نہ کرنا ورنہ تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، یا سفر میں تمہیں پانی نہیں مل رہا تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی، یا کہا تم میں سے کوئی اب نشیبی جگہ سے آئے یا عورتوں کو چھو لے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ یہ نشیبی جگہ جو ہے، دیکھیں یہ کنایا ہوا بول و براز یعنی وضو سے، آدمی نشیبی جگہ میں بول و براز کر کے آتا ہے، اور اب آگے جو لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، تو ہم کہتے ہیں یہ کنایا اس سے ہے جب نجاست ہو کبرا یعنی حدث اکبر ہو، اور غائط میں اشارہ حدث اصغر، حدث اصغر ہو بول و براز کیا ہو، یا صحبت کی ہو یعنی حدث اکبر ہو، دونوں صورتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اب ہمارے نزدیک
مفہوم میں وسعت ہے کہ دونوں صورتوں میں اگر انسان بول و براز کرے پانی نہ پائے تب بھی تیمم کرے، اور اگر وہ اس پر غسل لازم ہو جائے پانی نہ پائے تب بھی تیمم کرے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ لامستم النساء میں لامسا باب مفاعلہ ہے، لامسا یلامس ملامستاً، اور باب مفاعلہ کا خاصہ جانبین ہے، اور جانبین سے تب ہوگا جب صحبت ہو، مباشرت ہو۔ اب شوافع کے ہاں چونکہ وہ لوگ اس کو کنایا کرتے ہیں مس امرأہ سے، شوافع کے ہاں اگر کوئی عورت کو چھو لے تو اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے، عورت کو اگر کوئی چھو لیتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر وضو لازم ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو چھو لو تو پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو ہم جواب دیتے ہیں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورت کو جو چھونا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ جانبین سے، اور جانبین کنایا ہے غسل سے، عورت کو چھونے سے تو وضو لازم ہوتا ہے، اور یہاں مراد وضو نہیں ہے بلکہ غسل ہے۔ اب شوافع کے ہاں چونکہ باب مفاعلہ ہے لیکن وہ اس کو مجرد کا معنی لیتے ہیں، ایک طرف سے مس، یعنی مرد عورت کو چھو لے تو وضو ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر آپ وضو والا معنی یہاں لوگے، غسل نہیں لوگے، تو دونوں لفظوں سے ایک ہی معنی سمجھ آئے گا کہ غائط سے بھی گویا حدث اصغر کا حکم آیا، اور لامستم سے بھی مس امرأہ کو چھو لو وضو کرو، تو یہ بھی کیا حدث اصغر، اور ہم جو لیں گے وہ حدث پہلے والے سے اصغر اور دوسرے سے اکبر، تو یہ تاسیس سے نیا معنی ہے، تو نیا معنی یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم تاکید کریں، تاکید یہ کہ غائط سے بھی حدث اصغر کہ وضو لازم ہوگا، اور عورت کو چھو لو تب بھی وضو لازم ہوگا، تو یہ ہو گیا تاکید، دونوں جملوں سے ایک معنی حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ التاسیس اولی من التاکید، لأن التاکید فیہ الاعادہ والتاسیس فیہ الافادہ والافادۃ اولی من الاعادہ، تو چونکہ تاسیس زیادہ اولا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر لامستم کا معنی کیا ہوگا؟ عورت کو چھونا، کنایا کس سے؟ صحبت کرنا، تو اگر تم عورتوں کو صحبت کر لو تو اب دونوں صورتوں کا حکم حدث اصغر حدث اکبر دونوں میں، فلم تجدوا ماء، اگر تم نہ پاؤ پانی تو پس تم تیمم کر لو سطح زمین کی پاک مٹی سے۔ یہاں پر بھی احناف کا استدلال اس سے ہے، احناف کہتے ہیں مٹی کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مٹی منبت ہو، اگانے والی ہو، آپ نے اختلاف پڑھا ہے کہ اب یہاں فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا منبت ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اب شوافع نے کہا منبت کی بھی قید ہے، ایسی مٹی ہونی چاہیے جو فصل اگانے والی ہو، تو ہم کہتے ہیں اگر یہ قید لگانا، یہ جیسے بعض قید لگاتے ہیں کہ کھود کر اندر کی مٹی سے کریں، اوپر کی مٹی سے تیمم نہیں ہے، کھود کر اندر کی مٹی سے تیمم، ہم کہتے ہیں اس میں مشقت ہے۔ اب کہاں ایک آدمی جنگل ریگستان میں گھوم رہا ہے، پانی نہیں مل رہا، اب وہ اگانے والی مٹی کہاں تلاش کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ زمین کو کھود کر اندر کی مٹی نکالنا، اس میں اس کے لیے حرج ہے، اور شریعت میں حرج، الحرج مرفوع، حرج کو شریعت میں اٹھا لیا گیا، اس لیے بہتر ہے۔ اور لفظ سے بھی احناف کا جو استدلال ہے وہ واضح ہے، کیونکہ سعید کہتے ہیں اوپر کے حصے کو، سطح زمین کو، یعنی سطح زمین کی پاک مٹی ہو اس سے تم تیمم کر لو، یہاں منبت کی قید نہیں ہے، تو اگر ہم قید لگائیں گے گویا مطلق کو مقید بنائیں گے، یا ہم اندر کی زمین کی قید ہوگی تو یہ تقیید ہوگی جس سے مشقت لازم آئے گی، لہٰذا یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اور مراد سطح زمین کی مٹی ہوگی، اسی میں امت کے لیے سہولت اور آسانی۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، طریقہ تیمم، تیمم کا طریقہ، پس تم اپنے چہروں کا مسح کر دو اور اپنے ہاتھ کا۔ تو دیکھو یہ ہے تیمم کے فرائض، کتنے فرائض ہیں؟ 2۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ تیمم کے کتنے ہیں؟ 2۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تیمم وضو کا نائب ہے تو جب وضو میں 4 ہیں تو نائب میں بھی 4 ہونے چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہاں پر اب 2 چیزیں خارج ہو گئی نا، 2 چیزیں کون سی؟ سر کا اور نمبر 2 پاؤں، چہرے پر تو کر رہا ہے اور ہاتھوں پر بھی کر رہا ہے، سر اور پاؤں نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے اگر سر میں بھی تیمم ہوتا تو یہ مٹی سر پہ بھی ڈالنا یہ زمانہ جاہلیت کا فعل تھا، جب کسی پہ غم اور پریشانی ہوتی تو وہ اظہار کے لیے سر پہ مٹی ڈالتے تھے۔ اسلام نہیں چاہتا انسان کی حالت اس طرح کی پراگندہ ہو جائے کہ دوسرے اس سے کدورت اور نفرت کریں اور وہ ایک کارٹون نظر آئے، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ پھر دوسری بات، پاؤں کا کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ پاؤں پر ویسے ہی گرد و غبار لگ چکا ہے، عموماً پانی جو انسان کو نہیں ملتا وہ کہاں؟
جنگل میں، بیابان اور صحرا میں نہیں ملتا، تو جنگلات میں چل چل کر اس کے پاؤں پر ویسے ہی مٹی لگ چکی ہے، مزید اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور باقی مٹی کیوں نائب ہے پانی کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش میں دونوں چیزیں اصل ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، انسان کی بقا کس پر؟ پانی پر، اور پیدائش کس سے؟ مٹی سے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارةً اخرى، انسان مٹی سے پیدا ہوا، اس لیے حکم بھی دیا کہ وہ پاکی بھی کس سے حاصل کریں؟ مٹی سے حاصل کرے، جو انسان کی اصل ہے۔ انسان کی تمام غذائیں کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور جانا بھی کس میں؟ مٹی میں، اسی لیے پاکی کا حکم بھی دیا مٹی سے۔ اور مٹی ایسی چیز ہے جو ہر جگہ دستیاب ہے، جو ہر جگہ دستیاب ہے۔ چلو پانی نہیں ملے گا، لیکن کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں مٹی نہ ہو۔ آپ کو جی مٹی نہیں ہوگا، وہ تو سمندر ہوگا تو پانی ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پانی ہوگا۔ اور اگر سمندر نہیں ہوگا تو مٹی ہوگی، تو تیسری کوئی صورت نہیں۔ اس لیے شریعت نے بڑی آسانی رکھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کمی کوتاہی کو، یعنی جو کمی کوتاہی ہو گئی انسان کو، حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ سفر یا بیماری میں ہے، نشیبی جگہ سے آئے، تو اب اس کو حکم تیمم کا، اچھے طریقے سے تیمم کریں۔ لیکن اگر اس معاملے میں کمی ہو جائے، جنابت کی حالت کے اندر جس طرح تیمم کرنا تھا نہ کر سکا، پاکی جس طرح حاصل کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا، اور جو سابقہ گناہ ہے اللہ بخشنے والا ہے، انسان اس پہ اللہ سے معافی مانگے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، قباح یہود، قبائح یہود کی قباحتیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں راستے سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، مراد کون ہے؟ یہود۔ یہودیوں کو کتاب کا حصہ دیا گیا، ان پر کتاب تورات نازل ہوئی، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا۔ نیچے لکھے مرض اول ضلال، ان کا مرض اول ضلال گمراہی تھا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے کس کو لیا؟ گمراہی کو لے لیا، یعنی پیسوں کے بدلے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، اور حضور کی بشارتوں کو انہوں نے چھپایا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، مرض دوم اضلال، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں بھی راستے سے، تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ یعنی یہود کے دو مرض ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، تسلی مومنین، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے، اللہ ان سے واقف ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ولی، اللہ تمہارے لیے کارساز، مددگار کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار۔ اشارہ اس طرف ہے کہ تمہیں یہودیوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، بھلے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے سارے جمع بھی ہو جائیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ کون؟ اللہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تو جس کا رب اس کا سب، اس لیے یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، مرض صوم، تحریف و منافقت۔ تیسرا مرض ان میں تھا کہ یہ اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، اور منافقت تھا، بات کو چھپاتے تھے، کہتے کچھ تھے مراد کچھ لیتے تھے، زبان پر کچھ ہوتا اور دل میں کچھ ہوتا۔ من الذین ہادوا، کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے، وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور تو سن اس حال میں کہ نہ سنایا جائے۔ وَاسْمَعْ، تو سن، غیر مسمع، اس حال میں کہ نہ سنایا جائے۔ وَرَاعِنَا، اور ہماری رعایت کر۔ لَيًّم بِأَلْسِنَتِهِمْ، موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور طعن کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے دین میں۔
ولو انہم قالوا سمعنا تلقین ادب، اگر وہ لوگ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور یہ کہتے کہ سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، واسمع سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم واقوم، تو یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے اور یہ زیادہ درست تھا ان کے لیے۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، انجام بے ادبی، لیکن اللہ کی لعنت ہے ان پر بسبب ان کے کفر کے، باسببیہ، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لاتے ان میں مگر تھوڑے لوگ۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے یہود کے تیسرے مرض کا بیان کیا۔ پہلا مرض تھا ضلال، دوسرا مرض تھا اضلال، اور اب تیسرا مرض ہے تحریف اور منافقت۔ تو کہا یہودیوں میں سے بعض ہیں کہ جو باتوں کو بدل ڈالتے ہیں ان کی جگہوں سے، ان کی جگہوں سے، یعنی جو معنی مراد اور مفہوم ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیتے بلکہ اس سے دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ جو معنی مراد اور مفہوم ہے وہ نہیں لیتے بلکہ اس کی جگہ دوسرا معنی وہ لوگ مراد لیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب دیکھیں وہ لوگ جب وہ حضور کے سامنے ہوتے اور صحابہ کے سامنے ہوتے تو کہتے ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے مخالفین کی نافرمانی کی، ہم نے آپ کی بات سنی وعصینا اور ہم نے مخالفین کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں سنی۔ حضور کے سامنے تو یہ کہتے زبانوں کو موڑتے ہوئے حضرت ہم نے آپ کی بات سنی، ہم تو آپ پہ جان فدا کرنے والے آپ کے مخالفین کی بات نہیں سنیں گے۔ اور جب اکیلے میں ہوتے تو ایک دوسروں کو کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اس نبی کی نافرمانی کی۔ تو یہ دو مفہوم ہیں، سمجھ رہے؟ حضور کے سامنے تو ایک معنی لیتے اور اب دوسری جگہ ان کو اپنی جگہوں سے بدل رہے ہیں، کلمات کو اپنی جگہوں سے کس طرح بدل رہے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ حضور کے سامنے تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی اور مخالفین کی نافرمانی کی، اور جب دوسری طرف ہوتے ہیں تو دل میں کیا کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کی بات سنی اور اس پیغمبر کی نافرمانی کی۔ تو منافقت ہے نا ان میں۔ اور دوسرا جملہ واسمع غیر مسمعین، حضور کے سامنے ہوتے تو مطلب کیا تھا آپ سنیں اس حال میں کہ آپ کو نہ سنایا جائے، اس کا مطلب ایسی بات نہ سنائی جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایک جملہ کہے آپ کو تکلیف ہو جائے، ہم تو آپ پر جان دینے والے، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، تو آپ سنو اس حال میں کہ کوئی تکلیف والی بات آپ کو سنائی نہ جائے۔ تو حضور کے سامنے یہ کہتے ہیں، اور جب یہ لوگ اکیلے میں ہوتے تو یہ کہتے ہیں، اس کا معنی الگ کر لیتے تو یہ کہتے واسمع، سن اور نہ سنائی جائے ایسی بات جو آپ کو خوش کرے، یعنی آپ کو اللہ خوشی کی خبر نہ پہنچائے۔ باطن میں یہ معنی مراد لیتے، ظاہر میں تو یہ لیتے کہ آپ ہماری بات سنیں اس حال میں کہ کوئی ایسی بات آپ کو نہ سنائی جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور باطن میں کیا کہتے ہیں کہ آپ سنو اس حال میں کہ اللہ آپ کو کوئی خوشی کی بات نہ سنائے، غم کی باتیں ہوں، فتح کی باتیں نہیں، شکست کی ہوں، شکست کی باتیں، پریشانیوں والی خبریں اللہ آپ کو سنائے۔ یہ ہے اپنی جگہ سے بدلنا۔ تو لفظ کیا کہہ رہے ہیں، معنی کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح راعینا، حضور کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا مطلب حضرت ہماری رعایت کیجئے، حضرت ہماری طرف دیکھیے، ہم بھی آپ کے صحابی ہیں، حضرت نظر التفات ہماری طرف کیجئے، مراد یہ ہوتا۔ اور دل میں کیا کہتے ہیں راعینا، معاذ اللہ یہ تو ہمارا چرواہا ہے، تو حضور کو اپنا چرواہا کہتے، تو یہ ہے لیم بالسنتہن، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، زبانوں کو موڑتے ہوئے، ظاہراً موڑتے ہوئے، ظاہراً، ظاہری یعنی موڑنا وہی ہے، موڑنا کنایا کس سے کہ ظاہر میں کچھ کہہ رہے ہیں باطن میں کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نا یہ گھما پھرا کے بات کر رہا ہے، تو گھما پھرا کر یہی ہوتی ہے زبان، تو گھومتی نہیں ہے کہ الٹی ہو سیدھی ہو، گھما پھرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہہ رہا کچھ ہے اور مطلب کچھ ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ یہ اپنی زبانوں کو موڑ رہے ہیں ظاہراً، وطعناً فی الدین، اور دین پر طعن کر رہے ہیں باطناً، ظاہراً زبان کو موڑ رہے ہیں، اچھا جملہ کہہ رہے ہیں حضرت اللہ آپ کو غم کی خبر نہ سنائے، اور باطناً اعتراض کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوشی کی خبر نہ سنائے۔ ظاہراً کہہ رہے ہیں ہماری رعایت کرو، باطناً کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ہمارا چرواہا۔ یا عبرانی زبان میں یہ لفظ رائنا گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ گالی کے لیے استعمال کرتے، تو اسی لیے اللہ نے کہا یہ لوگ
تحریف کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ یہود ذو الوجہین تھے تو کلمات بھی ذو الوجہین استعمال کرتے تھے، خود دو چہروں والے تھے نا، منافق تھے یہودی، تو اس لیے کلمات بھی ایسے استعمال کرتے ہیں جس میں ذو الوجہین دو معنی ہوتے۔ اب اللہ نے ان کو ادب سکھایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، تلقین ادب، اگر یہ لوگ یوں کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یوں کہتے وَاسْمَعْ، حضرت سنیے، وَانظُرْنَا، دیکھیے ہماری طرف، یعنی راعنا نہ کہتے بلکہ وَاسْمَعْ اور وَانظُرْنَا کہتے تو یہ بہتر تھا ان کے لیے، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست کرنے والی بات تھی، یعنی یہ زیادہ، اس سے ان کا عقیدہ بھی درست ہوتا اور ان کی بات بھی درست ہوتی۔ لیکن انہوں نے جو جملے استعمال کیے ذو معنیین اور غلط معنی لیا، تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کے لیے شر ہے، اور ان کے لیے اقوام نہیں ہے درست کرنے والا، بلکہ اس کا نتیجہ ان کے لیے بدتر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، کہا اصل بات کیا ہے، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، انجام بے ادبی، ان پر اللہ کی کیا ہے، لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت کیوں ہے؟ اس لیے لعنت ہے کہ اللہ ظلم نہیں کر رہا بسبب ان کے کفر کے، پس نہیں ایمان لاتے ان میں سے مگر تھوڑے لوگ۔ اب تھوڑے لوگ کون؟ جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ یہود میں، ان تھوڑوں کو ایمان کی توفیق ہوئی، باقی ایمان نہ لائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ترغیب الی الایمان مع تخویف دنیاوی، ترغیب الی الایمان مع تخویف دنیاوی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، تم ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لے کر آؤ اس پر جو تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کتاب تھی تورات نا، نصارہ کے پاس تھی انجیل۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو، فنردها علی ادبارہا، اور پھر ہم لوٹا دیں انہیں ان کی پیٹھوں پر، ہم لوٹا دیں انہیں ادبارہا، ان کی پیٹھوں پر، پیٹھ کے بل ہم انہیں لوٹا دیں، او لنعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پر، ہفتے کے دن والوں پر، اصحاب السبت۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو کے رہے گا، اللہ کا حکم تو ہو کے رہے گا، بریکٹ میں وہ اٹل ہے، یعنی اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو جنہیں کتاب دی گئی تم ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی اشارہ تھا یہود و نصارہ کو تم قرآن پر ایمان لاؤ، تمہیں اللہ نے کتاب پہلے بھی دی تورات اور انجیل، تم ایمان کس میں لاؤ؟ قرآن پر، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ چہروں کو مٹانا کس سے ہے؟ یعنی ہم تمہیں مسخ کر دیں، جیسے اللہ نے پھر ہفتے کے دن والوں کو مسخ کیے نا، بعض کو اللہ نے بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو بندر بنا دیا۔ کہا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، یا تو دنیا میں ہم تم پر عذاب دیں، اور یا تو اس سے مراد قیامت کے دن کا ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہارے چہروں کو مٹا دیں گے، یعنی تمہیں ہم دردناک عذاب دیں گے۔ تو وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَطْمَعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، تو تفسیر مظہری میں ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اگر یہ نہیں لائیں گے تو اللہ ان کے چہروں کو مٹا دے گا۔ فَنَرُدَّهَا، تو ہم لوٹا دیں گے انہیں ان کی پیٹھوں کے بل، پیٹھوں کے بل لوٹا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ چہروں کو مسخ کر دے گا ان کے۔ تو یہ تو دنیا میں بھی جیسے اللہ نے مسخ کیا، اور یا یہ کہ اللہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو مسخ کر کے ان کو سزا دے گا، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ یہود ہیں۔ یا ہم لعنت کریں گے ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، نیچے لکھیں یعنی مسخ کیا، ہفتے کے دن والوں کو کیا کیا؟ مسخ۔ دیکھیں یہ آگے بات آئے گی سورہ اعراف میں تفصیلاً، اللہ نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ اب مچھلیاں بالکل اوپر آ جاتیں تو اب ان کی آزمائش تھی، تو انہوں نے نہر بنا دی اور مچھلیاں اس طرف چلی جاتی، پھر اس کو بند لگا کے بند کر دیتے، پھر کہتے ہم نے تو شکار اتوار کے دن جال لاتے، کہتے ہم نے شکار تو اتوار کے دن کیا، تو گویا اللہ کے سامنے ہیلے کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو مسخ کر دیا۔ تو کہا جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، اور اللہ کا حکم تو ہو کے رہے گا۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ترغیب الی الایمان کے بعد ترہیب عن الشرک، ترغیب الی الایمان کے بعد ترہیب عن الشرک، یعنی ایمان کی ترغیب دی گئی ہے اور شرک سے روکا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ، اور وہ معاف کرتا ہے ما، اس گناہ کو، دون ذالک، جو شرک سے کم ہو، شرک سے کم جو گناہ ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا یقیناً وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھے گا۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے فرمایا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیں شرک کو بھی اللہ معاف تب کرتا ہے جب صدق دل سے توبہ، اگر صدق دل سے توبہ ہوگی تو اللہ شرک بھی معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو کہا شرک معاف نہیں کرتا، وہ عبادت سے معاف نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی نیک کام کرے تو اس سے شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، ورنہ تو یہ مطلب نہیں کہ شرک معاف ہی نہیں ہوتا۔ ورنہ جتنے لوگ تھے پہلے مشرک ہی تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کا گناہ معاف ہو گیا۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی وہ کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے سچے دل سے توبہ ضروری۔ اس کے علاوہ کو اللہ معاف کرتا ہے، یعنی وہ عبادت سے بھی معاف ہو جاتا ہے، کوئی عبادت کی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قید لگائی لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ دیکھیں اللہ پابند نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ کو لازمی معاف کرے گا اور شرک کو نہیں معاف کرے گا، اللہ پابند نہیں ہے، اللہ قادر ہے، چاہے تو شرک کے علاوہ کو بھی نہ معاف کرے اور چاہے تو شرک کو بھی معاف کر دے۔ وہ کسی قانون اور ضابطے کا اللہ پابند نہیں۔ اللہ کی قدرت میں عموم ہے، عموم قدرت باری تعالیٰ، چاہے تو مشرک کو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے۔ لیکن اللہ نے جو کہا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا تو اللہ یہی ہوگا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایک آدمی کا شرک پہ انتقال ہو گیا، توبہ نہیں کی، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ قادر تو ہے، معاف کر تو سکتا ہے، عموم قدرت باری تعالیٰ معاف کر تو سکتا ہے، لیکن اللہ کرے گا نہیں، کیونکہ اگر اللہ معاف کرے گا تو اللہ کی بات کا کذب لازم آئے گا، اور اللہ کذب سے پاک ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کذب سے پاک ہے۔ اللہ قادر تو ہے، اللہ چاہے تو فرعون کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کرے گا نہیں۔ چاہے تو ابو لہب کو معاف کر سکتا ہے، اب یہ کہنا کہ نہیں کر سکتا یہ غلط ہے۔ اللہ کر تو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن اللہ کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فرعون ہے، ابو لہب ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ کی بات 100% سچ ہے، اور اللہ نے جو بات کہی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ قادر تو ضرور ہے، امکان ہے، لیکن اللہ اس کے برخلاف کرے گا نہیں۔ اس کو بولتے ہیں عموم قدرت باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ بھی ایک شے ہے نا، معاف کرنا بھی شے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اللہ معافی پر بھی قادر ہے۔ اسے مناطقہ کہتے ہیں ممکن لذاتہ محال لغیرہ، ممکن لذاتہ محال لغیرہ۔ ایک چیز ذات کے اعتبار سے تو ممکن ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی وجہ سے وہ محال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ممکن تو ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن محال لغیری، کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر مشرک مر گیا اور اب وہ توبہ نہیں کی اس نے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، زجر برائے یہود، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر دھاگے کے برابر، ذرہ برابر، وہی دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ زجر برائے یہود ہے کہ یہ یہود اپنی پاکی بیان کرتے تھے نا، خود پاکی بیان کرتے۔ کس طرح کہتے کہ بھئی ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دنوں کے لیے جائیں گے، اپنی تعریف اپنے منہ سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرے گا دھاگے برابر بھی، یعنی معمولی ظلم بھی نہیں کرے گا۔ جس نے جو گناہ کیا اللہ اسے سزا دے گا، یعنی زبان سے کہنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کس طرح جھوٹ گڑھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اللہ پر۔
یہ کس طرح افطرا بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا. یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم پر سزا نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح کے جو بہتان ہیں یہ اللہ پہ باندھ رہے ہیں. اللہ نے تو ان سے کوئی وعدہ نہیں لیا. وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہ بہتان ان کے لیے واضح گناہ. بہی کے نیچے افطرا، اور یہ افطرا کافی ہے ان کے لیے واضح گناہ، یعنی ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ لوگ اس گناہ کو نہیں سمجھتے. دیکھیں یہاں لفظ کیا آیا؟ فتیل. ایک لفظ ہے قطمیر، ایک لفظ ہے فتیل، اور ایک لفظ آئے گا نقیر. 3 لفظ ہیں. تینوں کا معنی مفہوم تو یہی ہوتا ہے ذرہ برابر، معمولی، لیکن لغوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. اب یہاں جو لفظ فتیل ہے یہ گٹھلی کے آگے کی جانب، کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے آگے کی جانب دھاگے نما ذرے کو فتیل کہتے ہیں. گٹھلی جو ہے کھجور کی، اس کے اوپر ایک تھوڑا سا چھلکا ہوتا ہے سفید سا. اب وہ جو چھلکا ہوتا ہے اوپر کی طرف اسے کیا کہتے ہیں؟ فتیل. دوسرا لفظ کیا ہے؟ قطمیر. گٹھلی کی پشت کی جانب، گٹھلی کی پشت کی جانب باریک سفید جھلی ہوتی ہے. پشت کی جانب جیسے ہٹاتے ہیں تو ایک سفید سی جھلی نکلتی ہے جو گٹھلی کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو پشت کی جانب میں جو سفید جھلی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. تیسرا لفظ کیا ہے؟ نقیر. نقیر کہتے ہیں گٹھلی کے پشت کی جانب تل نما سیاہ نقطے کو. گٹھلی کے پشت کی جانب تل نما سیاہ نقطہ، جیسے منہ کی جانب ایک سفید ہوتا ہے اور پشت کی جانب سیاہ چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے اللہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. تو گویا 3 لفظ ہیں، ایک کھجور کی گٹھلی میں اوپر کی جانب، اور ایک نیچے کی جانب، اور ایک درمیان میں باریک جھلی. تو یہ تینوں کنایا اس کے باریک ہونے سے، کم ہونے سے، کہ اللہ اتنا معمولی